بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، سردیوں کے موسم میں جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کے احکام۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ وضو کر کے چمڑے کے اوپر موزے پہن لیے جائیں تو دوبارہ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، کیا اس کے لیے کوئی خاص قسم کے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا جو آج کل مارکیٹ میں دستیاب ہیں وہ بھی ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے گھنٹے تک ہم بغیر پاؤں دھوئے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا وضو اتنے گھنٹوں تک برقرار رہے گا؟ دیکھیں کہ اگر موزے مخصوص شرائط پر پورے اترتے ہوں اور پاکی کی حالت میں پہنے گئے ہوں تو پاؤں دھونے کی بجائے ان موزوں پر مسح جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسے موزوں پر جو پورے چمڑے کے ہوں یا ان کے اوپر اور نچلے حصے میں چمڑا ہو یا صرف نچلے حصے میں چمڑا ہو، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں: نمبر 1، گاڑے ہوں، ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی وہ شخص 3 میل پیدل چل سکے اور یہ ممکن ہو۔ اور نمبر 3، سخت بھی ایسے ہوں کہ بغیر باندھے پہننے سے نہ گریں، یعنی ان کو پہن تو لیے ہے، ان کو بغیر باندھنے کہ وہ نہ گریں، پاؤں سے چمٹ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ اونی، سوتی یا نائلوں کی مروجہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے: پاؤں دھو کر پاکی کی حالت میں موزے پہنے جائیں، اس کے بعد پہلی بار وضو ٹوٹ جانے پر وضو کرتے ہوئے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی موزوں کے اوپر والے حصے پر گیلا ہاتھ پھیریں گے، یعنی پاؤں کی انگلیوں پر تر ہاتھ رکھ کے اوپر کی طرف کھینچیں گے۔ مسح کی مدت جو ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں۔ یہ مدت موزے پہننے کے بعد پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اس دوران اگر کوئی وضو توڑنے والی صورت پیش آئے تو وضو ٹوٹ تو جاتا ہے اور اسی طرح دوبارہ وضو بھی کرنا ہوگا، البتہ پیر بجائے دھونے کی بجائے ان پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔